نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعنده مفاتح الغیب، اور اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا يعلمها الا هو، نہیں علم رکھتا ان کا مگر وہی۔ کون وہی؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں شکل، آئندہ کل میں کیا ہوگا، موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا علم معلوم کرنے والے کے لیے اور ایسی کوشش کرنے والے کے لیے بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی عراف کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اس سے باز نہیں آتے، اور پھر کچھ دنوں تک یہ حدیث آپ کو بھول جائے گی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ اس طرح کی دلچسپی اور شغل میں بہت مصروف ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ اچھا اگر سب کر رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کر لوں، میں بھی کسی سے ذرا پوچھ لوں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو جو شخص کسی سے کچھ پوچھے اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ علم غیب جو نہیں، یہ محض اللہ کی صفت ہے۔ اگر اس کے سوا اوروں کے پاس بھی یہ اختیار ہو تو وہ بھی پھر خدائی کا دعویٰ کرنے لگیں گے، یہاں سے شرک کا راستہ کھلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ تو دراصل دین ہی کا جھٹلانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، یعنی جادو کرنا کفر ہے، جیسے قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور بخاری کی اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نجومی کاہن ہے، کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے، یعنی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو اس سارے کام میں مصروف ہیں۔ ایسے کاروبار کب ترقی کرتے ہیں؟ جب کلائنٹس بہت ہوتے ہیں، جب گاہک بہت ہیں، جب پوچھنے والے بہت ہیں، تو پھر نئی نئی دکانیں کیوں نہ کھلیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ جنگل میں جب پتے گرتے ہیں تو پتوں پر پتے گرتے ہیں، آپ اگر غور بھی کریں کہ اچھا یہ پتا گر رہا ہے، جب کثرت سے خزاں میں پتے گرتے ہیں، کیونکہ میں نے پرسنلی اس کا مشاہدہ کیا کہ درخت سے گرا، گرتے گرتے نیچے آتے آتے تو پتا چلا، لیکن جب نیچے گرا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، وہ گم ہو جاتا ہے ان پتوں کے اندر جا کے۔ لیکن اللہ کو پتا ہے کون سا پتا کہاں سے اتر کے کہاں پہنچا۔ کل میں شام واپس آ رہی تھی، کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، باہر میری نظر پڑی، اتنا وسیع آسمان، اتنا وسیع، اور نیچے بے شمار آبادیاں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی تھی۔ بار بار میرے زبان پہ یہ الفاظ آ رہے تھے، وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا، اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے۔ تو بالکل دل کی کیفیت کچھ اور تھی کہ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کہاں، کائنات کے کون سے حصے میں جا رہے ہیں، خود سے آپ گیس بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کوئی 1-2 مہینہ پہلے جانے کا، تو اتفاق سے میں جس سیٹ پہ بیٹھی تو میرے پیچھے کوئی شاید جغرافیہ دان لوگ تھے، تو 2 لوگ آپس میں مسلسل بحث کر رہے تھے، اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اب یہاں سے اب یہ ریور آ رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہا تھا، وہ کہ نہیں ابھی یہ نہیں آیا، ابھی وہ ہے، اور محض قیاس اور اندازے۔ اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ دنیا بھر کی سیاست اور دنیا بھر کے نقشے ڈسکس کر رہے تھے، فلاں ریور وہاں، فلاں چیز یہاں، فلاں وہاں۔ میں سوچ رہی تھی کہ جن لوگوں نے اپنی عمر کھپا دی ہے اس سارے سلسلوں کو جاننے میں،
وہ بھی نہیں اس نتیجے پہ پہنچ رہے کہ جس جگہ سے گزر رہے ہیں واقعی وہ جس کو جو سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں. اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم کہ جو ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. ایک پتا، میں سوچ رہی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس درخت میں پتے ہیں کتنے کل. ہم عام طور پر اگر گننا بھی چاہیں تو ایک درخت کے پتوں کو نہیں گن پاتے، اور کہاں یہ کہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے کہ کون سا پتا ٹہنی کے کس حصے پہ تھا، وہ جب گرا تو کس جگہ پہ جا کے گرا، اور پھر وہ آگے کیا سے کیا بن گیا، کھاد بنا یا کچھ اور بن گیا یا دھول بن کے اڑ گیا. پھر کہاں انسان غیب کا کوئی دعویٰ کرے. اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اس لیے بھی ہمیں نہیں دیا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. اگر ہمیں صرف اتنا پتا چل جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں اور کیسے کیسے برے خیالات رکھتے ہیں اور کیسا کیسا برا دل رکھتے ہیں، ہمارا سکون لٹ کے رہ جائے، پورا کانفیڈنس ختم ہو جائے آپ کا، آپ کسی سے بات نہ کر پائیں، کیونکہ دل کتنا بدلتا رہتا ہے نا. پھر فرمایا ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانا، رائی کا دانا بھی دانا ہوتا ہے، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں ہو. دانا جب زمین میں چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. بازو کا زمین کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں وہ تسبیح کا منکا کہاں گیا، یا لڑی سے گرا ہوا ایک موتی کہاں گیا. کئی دفعہ بڑی سے بڑی چیز بھی گر جاتی ہے زمین پر، ادھر ادھر گم ہوتی ہے، تو آپ ادھر سے ادھر ہو کے دیکھتے رہتے ہیں وہ کہاں گئی. ہر ایک زمین کے اوپر ہے، کہاں یہ کہ وہ زمین کے اندر چلی جائے. فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں چلی جائے. لیکن اللہ کو پتا ہے اس کے لیے یہ پردے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک روشن کتاب میں سب کچھ ہے. اس کے دفتر میں، اس کے رجسٹر میں، اس کے علم میں ہر چیز ہے. یعنی کس زمین سے، کس جگہ سے، کس چیز سے پانی ختم ہو چکا، کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں نمی ہے، کہاں نہیں ہے، خشکی کا حصہ، سمندر کا حصہ، اگ سکنے والی چیزیں، نہ اگ سکنے والی چیزیں. رطب جیسے بیج ہوتے ہیں تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے جب وہ اگتے ہیں، پتھر کے اندر نمی نہیں ہوتی لہٰذا اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی. لیکن اللہ ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے. اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی لیا گیا کہ جو اس کی لوح محفوظ ہے، اس کا ریکارڈ اور اس کا وہ رجسٹر جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جسے کبھی ام الکتاب کہا گیا یا امام مبین، کبھی کتاب مکنون. جس چیز تک اللہ کے سوا کسی کی رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز لکھ رکھی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت، سلا دیتا ہے تم کو، فوت کر دیتا ہے تم کو. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو کمائی کی تم نے، بالنہار، دن کے وقت. ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، کس میں؟ دن میں. لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمی، مقرر مدت، یعنی زندگی کی مدت. ثم، پھر، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو بھی تم کام کرتے رہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے وہ، پہچانو اس کو اپنی ہی ذات اور اپنے آس پاس پائی جانے والی نشانیوں میں. اس سے پچھلی آیت میں فرمایا ہوا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، کیا کہ وہ عالم الغیب ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خشکی اور سمندر کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک درخت سے گرنے والے پتے کو بھی وہ جانتا ہے.
اور زمین کے اندر پائے جانے والے دانے تک کا وہ علم رکھتا ہے، خشک اور تر کا بھی وہ علم رکھتا ہے. گویا ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. تو جس طرح ایک پتے کی موت واقع ہوتی ہے، وہ اپنی شاخ سے جدا ہوتا ہے اور اس بات کا علم اس کو ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری زندگی کو کب ختم ہونا ہے، اس دنیا کے درخت سے تمہارا پتا کب کٹنا ہے، کب گرنا ہے. یاد رکھو یہ تجربہ ہر روز دہرایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر تمہارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز اس کے سامنے ہوتی ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں دوبارہ دنیا میں کام کرنے کا موقع نہ ملے گا، بلکہ تم مکمل طور پر اللہ تعالی کے پاس واپس چلے جاؤ گے اور وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. گویا ایک انسان کی زندگی ایک پتے کی زندگی سے مختلف ہے. ایک درخت کا کوئی حساب نہیں جبکہ ہمارا حساب ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام مکی ہے. مکہ والوں کو آخرت پر یقین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان بالآخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور انہیں ثابت کیا جا رہا ہے کس سے؟ انسان کی نیند سے. انسان کے اندر دو طرح کی روح پائی جاتی ہے، ایک روح حیوانی ہے، دوسری نفسانی یا روحانی. رات کو یا نیند کے دوران نفسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری سماعت، بصارت اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح انسان کے جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر اندرونی اعضاء، مثلا ہمارا سٹمک، ہمارا ہارٹ، ہمارے لنگز. یعنی دن کو زیادہ تر ہمارے بیرونی اعضاء جو ہیں، نظر آنے والے اعضاء، ان کی ایکٹیویٹی غالب ہوتی ہے، لیکن رات کو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے ظاہری اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک روح اب بھی باقی ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر کے اعضاء کو کام کرنے دے رہی ہے، جس کی بنا پر وہ زندہ ہوتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روزانہ تم سے ایک روح لے لی جاتی ہے، اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے دوسری روح بھی لے لی جائے گی، اور پھر تمہاری عمر مکمل ہو چکے گی. پھر اس وقت تمہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہوگا. پھر اس واپسی کے بعد تمہارے اعمال کا دفتر تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند کو وفات اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی موت، کیونکہ یہ تجربہ ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی موت جیسا ہی ایک طرح سے تجربہ ہوتا ہے نیند میں انسان کو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ موت کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سوتے ہوئے خواب دیکھنے کے عمل کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تم کو رات کے وقت فوت کر لیتا ہے، تم چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم سویرے اٹھتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جرحتم کا لفظ جرح سے ہے. جرح کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو. جراح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عمل جراحی یعنی آپریشن کرنے کے عمل کو اردو میں جراحی کہتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، تو دن بھر میں انسان کیا کام کرتا ہے، اسی طرح کوئی چیز کاٹ رہا ہے، کوئی پھوڑ رہا ہے، اپنے آثار دنیا میں چھوڑ رہا ہے. تو اس سارے عمل کو جرحتم سے تعبیر کیا گیا کہ جو جو تمہاری کوششیں ہیں اور جو بھی تمہاری کارنامے ہیں اور جہاں جہاں تم اپنے نشان گاڑ رہے ہو،
وہ سب اس کے علم میں ہے. اور پھر وہ دن کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی پوری ہو سکے، تمہاری عمر مکمل ہو سکے، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس بھی جانا ہے. اس حقیقت کو نہ بھولو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے سامنے بالکل مجبور اور بے بس ہیں. وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے اذن سے بندوں کو کچھ اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے. اس کی خاص حکمت ہے جس کے تحت وہ بندوں کو کچھ محدود قسم کی منمانی کرنے کی بھی رخصت دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالی کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی آزادی کے باوجود بھی ان میں اس کا دخل نہیں ہو سکتا. مثلا ہماری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے جیسی چاہی بنا دی، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی. پھر اسی طرح وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا، ہمارے ماں باپ کون ہوں، اس کی سلیکشن بھی ہم نے خود نہیں کی. پھر اسی طرح پیدا ہونے کے بعد اس نے ہمارے ساتھ ایسی ضروریات رکھی، مثلا یہ کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے، اس میں ہم مجبور اور بے بس ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. ہمیں سونے کی ضرورت رہتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی. اسی طرح بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مرحلے بھی انسان کو طے کرنے ہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. آپ اپنے بچپن کو روک نہیں سکتے، جوانی کو روک نہیں سکتے، بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتے. هو القاہر فوق عبادہ. پھر اسی طرح کچھ اور ضروریات ہیں زندگی کی جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے. ان ساری پابندیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی پہچان بھی دی ہے اور کام کرنے کی کچھ آزادی بھی دی ہے. اب انسان کا امتحان کیا ہے کہ وہ اس محدود آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر حفظہ بھیجتا ہے. حفظہ کیا ہے؟ حافظ کی جمع. جیسے طالب کی جمع طلبہ ہوتا ہے نا. عربی میں تو اس کی بہت سی مثالیں، مثلا سافر کی جمع سفرہ. تو حافظ کی جمع حفظہ. حافظ کا معنی کیا ہے؟ نگہبان، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا. اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ یعنی نگہبان فرشتے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نگران موجود نہ ہو. ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر نگہبانی کرنے والے موجود ہیں جو کرامن کاتبین ہیں. اس کی کچھ اور تفصیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کی شفٹ تبدیل ہوتی ہے صبح اور شام. یعنی 12 آورلی ڈیوٹی ہے ان کی. جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ عصر کی نماز میں اپنی کتاب سمیٹ کے سنبھال کے واپس چلے جاتے ہیں، جو کچھ لکھا ہوتا ہے ریکارڈ کیا ہوتا ہے. اور پھر شام کی ڈیوٹی کے آ جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں اور وہ صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں. اور یہ ہر روز ہوتا ہے. جو کتاب یہ تیار کر رہے ہیں وہ آپ کی پہنچ سے باہر. تو یہاں پر حفظہ کا ایک معنی کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے. حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نگرانی کرنا. تو یہ فرشتے دراصل ہماری نگرانی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں،
کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں اس کی طرف واپس جانا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تمہارے عمل کیا تھے۔ کیسے بتائے گا؟ ہمارے اعمال نامے سے۔ اعمال نامہ کون تیار کر رہا ہے؟ اس کے بھیجے ہوئے کارندے، فرشتے۔ وہ خود بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا بھی کنٹرول ہے بندوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ محافظین بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے پولیس مین ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اور پھر حفظہ سے مراد کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو انسانی اعضاء کی، انسانی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیقضی اجل مسمی، ہر روز روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ ایک شخص اپنی طبعی زندگی پوری کر سکے۔ اس لیے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کیے ہیں کہ جو ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک معنی نگرانی کرنا ہے اور دوسرا معنی حفاظت کرنا، یعنی ایسے امور سے، ایسی چیزوں سے ہم کو بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم یہاں زندہ رہ سکیں، ورنہ تو اس دنیا میں اس قدر آفات ہیں، ایسی ایسی مشکلات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی حفاظت نہ ہو تو یہاں پر زندگی باقی نہ رہ سکے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز آتی ہے آپ کی طرف تو عموماً آنکھ کو بچا جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ آپ سوچتے ہیں اگر یہ آنکھ پہ لگتی تو آنکھ چلی جاتی۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، یعنی وہ روح جو واپس لوٹائی جاتی ہے روزانہ وہ واپس نہیں کی جاتی، اور مرنے کا وقت آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ سوتے ہوئے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں۔ توفتہ رسلنا، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو، قبض کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے۔ بھیجے ہوئے سے مراد یہاں کیا ہے؟ رسل سے فرشتے۔ یہ فرشتوں کی ایک اور قسم ہے جن کا کام جان نکالنا ہے، روح نکالنا ہے۔ گویا موت کا ایک ہی فرشتہ نہیں، بے شمار فرشتے ہیں، کیونکہ یہاں پر رسل کا لفظ آیا ہے۔ قرآن پاک میں ملک الموت کا ذکر بھی آتا ہے، پھر اسی طرح ملائکہ کا ذکر بھی آتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان لینے کے لیے صرف ایک فرشتہ نہیں آتا، کئی ایک آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوں، کسی کی کسی حصے سے جان نکالنا، کسی کی، کیونکہ رگ رگ بال بال کے اندر سے کتنی باریک نالیاں ہیں ہمارے جسم کے اندر خون کی، جہاں روح دوڑتی ہے ہماری۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 90,000 کلومیٹر ساری نالیوں کی لینتھ ہے، یعنی ایک دفعہ جو خون پمپ ہوتا ہے تو وہ اتنے لمبے فاصلے کو طے کرتا ہے۔ اب ان سب جگہوں سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اصل عمل اور حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بہت سے فرشتے مل کر کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے یا تو بہت خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں یا بہت ہی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں۔ جو اچھی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اچھے انسانوں کے پاس آتے ہیں، وہ آ کر سلام کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میت کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، میت کو اسی وقت اپنا انجام پتہ چلنے لگتا ہے۔ لیکن کچھ میتیں خوفزدہ چہرے کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ فرشتے جو ہیں ایک طرح سے ڈرانے والے ہوتے ہیں، یا ان کو دیکھ کے میت کو ڈر لگ جاتا ہے، کیونکہ سورۃ الانعام ہی میں آپ پڑھیں گے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھی، یہ کیا کر رہے تھے تم، اور پھر ان کو مارتے ہیں اور ان کی جان شدت سے نکالتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الانعام کی آیت 93 میں کہ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی روح شدت کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال موت کے یہ فرشتے پہنچتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ اپنے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے۔ آپ نے لفظ افراط اور تفریط پڑھا ہوگا۔ افراط ہوتا ہے کسی کام میں زیادتی کرنا، اور تفریط ہوتا ہے کام پورا نہ کرنا۔ یعنی فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملتی ہے وہ پوری نبھاتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں کہ مرضی کا کام کیا، تھوڑا چھوڑ دیا۔
ٹال مٹول کی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا پورا نبھاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتے۔ مثلا جو حفظہ فرشتے ہیں وہ ایک ایک لفظ لکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے۔ تو گویا اعمال نامہ تیار کرنے والے فرشتے بھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتتے، کوئی کسی پر شفقت نہیں کرتا، وہ نیوٹرل ہو کر بالکل انصاف کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور پورا پورا اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، نہ انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کوتاہی، جو اللہ تعالی کہہ کے ان کو بھیجتے ہیں وہ بالکل اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کی حفاظت کی ذمہ داری جب تک ہو کہ اس دن تک اس کی حفاظت کرنا ہے، وہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے۔ دنیا میں آپ جتنے بھی گارڈز رکھ لیں وہ کسی نہ کسی وقت غافل ہو ہی جائیں گے، کبھی وہ سو جائیں گے، کبھی وہ بھول جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتے ہیں ان کو رکھ کے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ان دنیاوی گارڈز کے باوجود بھی سب نقصان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ محافظ فرشتے جب تک انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کرتے۔ ہاں اگر وہاں سے اذن ختم ہو جائے کہ بس اب اس کو چھوڑ دو، دوسرے فرشتے آ کر روح نکالیں، پھر کوئی بھی ایسے انسان کو بچا نہیں سکتا، وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جس کی جان نکالنے کے لیے کہا جائے اسی کی آ کے نکالتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ زید کی روح نکالو اور وہ بکر کی نکال دیں جا کے، ایسا نہیں کرتے۔ جو حکم ملتا ہے پوری توجہ سے سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔